حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے موقع پر جو ہوئی ہے، یہ امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے حضرت حسین نے شہادت پیش فرمائی ہے۔ ڈائریکٹ حادثہ کربلا شاید اتنا آسانی سے سمجھ نہ آئے، اس سے پہلے حضرت حسین کی جو 58 سالہ زندگی ہے اس پر ایک نظر ہونی چاہیے کہ حضرت نے 58 سال کیسے گزارے، اور 58 سال کی عمر میں ایک بزرگ کربلا کے میدان میں جا کر کیسے شہید ہو گئے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ دوسرے خاندانوں میں جا کر آباد ہو جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوعیت مختلف ہے کہ ان کی شادی خاندان سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی سے ہوئی، اور پھر حضرت فاطمہ کی رہائش، آپ میں سے جو حضرات مسجد نبوی تشریف لے گئے ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے کہ مسجد نبوی میں الٹی سائڈ پر جہاں حجرہ عائشہ ہے، روضہ اقدس ہے، تو یہ جو روضہ اقدس کی پچھلی دیوار ہے، یہ دیوار حضرت عائشہ کے حجرے کی بھی ہے، اور یہی پچھلی دیوار حضرت فاطمہ کے گھر کی پچھلی دیوار بھی ہے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے۔ مسجد نبوی میں کئی محراب تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک محراب فاطمہ ہے، تو وہ چونکہ حضرت فاطمہ جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتی تھیں تو ایک پاؤں آپ کا اگر اپنے گھر میں ہے تو دوسرا مسجد نبوی میں ہوتا تھا، جیسے حضرت عائشہ کا گھر تھا کہ حضور ایک قدم اگر اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو دوسرا قدم مسجد نبوی کی پہلی صف میں ہوتا تھا۔ تو محراب فاطمہ جہاں حضرت فاطمہ کبھی کبھار تہجد پڑھا کرتی تھی گھر سے باہر نکل کے، تو سیدہ فاطمہ کے ہاں جب اولاد ہوئی، حضرت حسن حضرت حسین، ایک سال کا دونوں بھائیوں کے بیچ میں وقفہ اور گیپ ہے، تو ظاہر ہے ایک سال کا فرق کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دیکھنے میں ایک طرح کی عمر کے بچے نظر آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کی تربیت میں اتنی خاص توجہ دی کہ جیسے خود انسان اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ پیدائش کے بعد حضرت علی نے نام رکھا حضرت حسن کا حرب، اور حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی حرب رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے حضرت حسن کی پیدائش پر ان کا نام بھی تبدیل فرما دیا کہ حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھیں، اور حضرت حسین کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، اور حضور نے حضرت حسین کا نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ یعنی بالکل پیدائش کے آغاز ہی سے حضور نے ان بچوں کو بالکل ایسی تربیت میں رکھا جیسے اپنی اولاد کو انسان رکھتا ہے، اور پھر جو وقت گزرتا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے ان بچوں کی تربیت اپنی گود میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں اس ترتیب سے کی کہ چھوٹی عمر میں آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور آپ کے پاس زکوٰۃ کی کھجوریں، عشر کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، اور حضرت حسن حضرت حسین یہ حضرات سامنے گھر سے نکلے اور حضور کے پاس آ گئے، اور بچوں کی جیسے عادت ہے کہ کوئی کھانے کی چیز دیکھیں تو وہ فوراً اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو حضرت حسن نے کیا کیا کہ وہ کھجور اٹھائی اور کھجور کا ایک دانہ کھا گئے، اور حضور کی توجہ نہیں تھی، اور اس درمیان وہ کھجور حلق سے بھی نیچے اتار دی۔ اب جب حضور نے دیکھا تو محسوس کر لیا کہ حسن نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور کا کوئی دانہ کھایا ہے۔ آپ نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھایا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی عمر میں حضرت حسن کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا الصدقۃ لا تحل لنا، یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یہ ہمارے لیے استعمال کرنا اور ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے اپنی انگلی حضرت حسن کے حلق میں ڈالی اور پھر حضرت حسن کو الٹی کروائی، اور وہ جو زکوٰۃ کی کھجور حضرت حسن کے پیٹ میں چلی گئی تھی حضور نے وہ زکوٰۃ کی کھجور واپس الٹی کروا دی۔ اس سے آپ اندازہ کریے، تو ایک مثال ایک آپ کو دی کہ حضور کس انداز سے ان بچوں کی تربیت کو اپنی گود میں اور اپنے گھر میں اور اپنے سامنے رکھ کر کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسن 7 سال اور حضرت حسین 6 سال رہے۔ ایک کی پیدائش 3 ہجری کی ہے اور ایک کی 4 ہجری کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی، اور اس کے بعد ان حضرات کی جو تربیت ہے وہ حضرت علی کے ذمہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب حضور جیسے حضرات حسنین سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام وہی محبت حضرات حسنین کو دیتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن عصر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر مسجد نبوی سے باہر نکلے تو حضرت حسین کھڑے تھے، تو حضرت ابوبکر نے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور سامنے حضرت علی بھی کھڑے تھے، تو حضرت علی سے کہنے لگے کہ علی ابنن لعلی، یہ بیٹا تو علی کا ہے حسین، لیکن شبہن لنبی، یہ شکل و صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اہل سیر نے لکھا کہ ایک موقع پر مدینہ میں کپڑے آئے کہیں سے مال غنیمت کے، تو حضرت ابوبکر نے سارے کپڑے تقسیم کر دیے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو کپڑے نہیں دیے۔ جب کپڑے تقسیم کر کے ختم ہو گئے تو آپ نے ایک آدمی کو نجران کی طرف بھیجا اور اس کو وصیت کی کہ اس طرح کا کپڑا چاہیے۔ وہ 2 4 6 دن ہفتے کے بعد جب واپس آیا تو پھر آپ نے حضرات حسنین کو بلوایا کہ جو مال غنیمت میں کپڑے آئے تھے میرا دل نہیں مانا کہ وہ کپڑے آپ کو دوں کہ وہ آپ کے شان کے لائق نہیں تھے، تو یہ میں نے نجران سے تمہارے لیے اسپیشل کپڑے منگوائے ہیں۔ اور وہ کپڑے پھر حضرت ابوبکر نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنائے۔ اور پھر حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے خاندان کی آپس میں رفاقت، رقابت، محبت، اس کے دسیوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت علی کے بھائی جعفر جب شہید ہوئے موتا میں 8 ہجری میں، تو ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس، 3 بچے تھے ان کے، ہون، محمد، عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر سے کر دیا۔ ہاشمیوں میں بھی تو بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت ابوبکر سے کروایا۔ اور پھر حضرت ابوبکر سے جب نکاح ہوا تو پھر حضرت ابوبکر سے بھی اولاد ہوئی حضرت اسماء کی۔ محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ یہی حضرت علی کی بھابھی اسماء کے بطن سے ہے۔
اور یہ لڑکا جب 3 سال کا یا 4 سال کا ہوا تو حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ اب عدت گزری تو وہ جو بہابی جعفر کی بیوہ تھی جن کا نکاح حضرت ابو بکر سے کروایا، اب ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیوہ بھابی کی عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ خود نکاح کر لیا، اور پھر حضرت علی کی بھی اولاد ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اسماء بنت امیس بیٹھی ہیں اور سامنے 2 بھائی آپس میں فخر کی باتیں کر رہے ہیں، ایک ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر، اور ایک جعفر کا بیٹا محمد بن جعفر، یعنی ہیں دونوں حضرت اسماء کے بیٹے، لیکن ایک حضرت جعفر کا بیٹا ہے اور ایک حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے۔ تو وہ بچے آپس میں فخر کی باتیں کر رہے ہیں جیسے عربوں کی عادت تھی۔ ایک نے کہا میرا والد بہت عظیم الشان تھا، دوسرے نے کہا میرا والد بہت عظمت والا ہے۔ تو حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ اسماء اپنے ان بچوں میں تم ہی فیصلہ کر لو کہ ابو بکر افضل تھے یا جعفر افضل تھے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ان بچوں کو میں نے کہا، محمد بن ابو بکر کو، کہ ابو بکر سے بہتر میں نے بڑی عمر کے لوگوں میں کوئی نہیں دیکھا، اور جعفر جیسا جوان آدمی جوانوں میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے یہ بات سنی اور خوش ہوئے اور کہا کہ اسماء ہمارے لیے تو تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی جو ہمارے لیے کہنے کا تھا وہ آپ نے جعفر کے لیے کہہ دیا۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ اسماء اگر اس بات کے علاوہ کوئی دوسری بات آپ ابو بکر اور جعفر کے لیے کرتی تو میں تمہیں پسند نہ کرتا۔ تو یہ رشتے بتاتے ہیں کہ خاندان علوی اور خاندان صدیقی کے درمیان یہ جو رشتے ہیں، رشتے بغیر کسی گہری محبت کے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ خاندان میں کئی مرتبہ آپ قریبی عزیز کو رشتہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ بھانجا ہوتا ہے آپ کا، وہ بھتیجا ہوتا ہے، اس کے باوجود بچی کا رشتہ نہیں دیتے، چونکہ صرف بھانجا اور بھتیجا ہونا کافی نہیں ہے، رشتوں کے لیے بھانجے اور بھتیجے سے ہٹ کر ایک قلبی تعلق اور ایک محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر اور حضرت علی کے خاندان میں تو محبت کی اتنی لازوال مثالیں ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، آپ نے جو سب سے پہلے 2 آرڈر جاری فرمائے، اس میں ایک آرڈر کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینے کا چیف جسٹس بنا دیا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ عدالت کا سب سے اعلیٰ عہدہ یہ وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ہمیں اس کا بہت تجربہ ہے، لیکن اسلامی دنیا میں بھی ایک جج اور چیف جسٹس وہ امیر المؤمنین کی گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ پیش بھی آیا، امیر المؤمنین حضرت عمر نے ایک خاتون کو بلوایا، اس کے متعلق کوئی شکایت ہوگی، بلوایا اور وہ خاتون حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ تو وہ جب گھر سے نکلی حضرت عمر کا سن کے تو گھبراتی آئی، اور اسی ڈر اور اسی خوف میں اسقاط حمل ہو گیا، یعنی اس کا بچہ خوف سے ضائع ہو گیا۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے جو فقہا، جو فیصلہ کرنے کے ماہرین تھے، ان سے پوچھا کہ آیا اس خاتون کا جو بچہ ضائع ہوا ہے، اس بچے کی وجہ سے مجھ پر کوئی زمان آتی ہے؟ تو ایک دوست اصحاب نے کہا کہ نہیں، آپ ظاہر حاکم ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ کو جس کی بھی شکایت ہو آپ بلوا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا نقصان کرتا رہے گا تو آپ کس کو زمان دیتے رہیں گے؟ تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، تو آپ نے کہا ابو الحسن تم بتاؤ، حضرت علی سے کہا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ جو خاتون ہے جس کا حمل گرا ہے، اس حمل کے گرنے پر اس بچے کا زمان آپ پر لازم آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے خوف اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اور پھر حضرت عمر نے وہ زمان ادا کیا۔ 20 ایسے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔
حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، شاید پہلے بھی اس کا میں نے کہیں ذکر کیا ہوگا حضرت عمر کے حوالے سے، اور کہا کہ امیر المؤمنین میں 2 سال سے اپنے گھر میں نہیں ہوں، اور میری گھر والی امید سے ہیں، ان کا حمل ہے، اب 2 سال سے میں جب گھر میں نہیں ہوں تو لا محالہ یہ جو حمل ہے یہ ناجائز ہے، تو گویا کہ میری جو بیوی ہے وہ پاک دامنہ نہیں رہی، اس پر حد جاری فرمائیں۔ آپ کے پاس حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا معاذ اس عورت کے اوپر حد جاری کرنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ امیر المؤمنین اس عورت پر تو آپ حد جاری کر سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا، لیکن یہ حمل سے ہے، امید سے ہے، اس کے پیٹ میں جو جنین ہے، جو بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کی پیدائش کا انتظار کریں، اور جب پیدا ہو جائے تو بچہ باپ سنبھالے یا اس کے لیے دایا کا اہتمام کرے، اور عورت کو آپ حد جاری فرما دیں، یعنی اللہ کا حق ہے حد جاری کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت عمر کے پاس ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش خوش آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین وہ جو میری بیوی نے بچہ جننا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم وہ بچہ میرا ہی ہے۔ اب یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ 2 سال میں گھر نہیں آیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ میرا ہے۔ اس بچے کو لایا گیا تو اس بچے کو جب دیکھا تو سب حیران رہ گئے کہ بچے کی شکل و صورت بالکل اسی شخص کی ہے جو اس کا باپ ہے، جس کے نکاح میں اس کی ماں تھی، اور مزید یہ دیکھا گیا کہ اس بچے کے اوپر اور نیچے کے سارے دانت آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے ہے، یہ حمل 9 مہینے کا نہیں تھا، اس ماں نے اس بچے کو 2 سال سے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت معاذ کی طرف دیکھا اور کہا کہ عجزت النساء ان تلد مثل معاذ رضی اللہ عنہ، کہ عورتیں معاذ ابن جبل جیسا بیٹا پیدا کرنے سے عاجز آ چکی، چونکہ ان کے کہنے پر حضرت نے حد مؤخر کی تھی، اور پھر فرمایا کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان علوی کے درمیان بے شمار قسم کے ایسے محبت کی لازوال تعلق اور چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز کہ حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی بیٹیوں میں ایک حضرت ام کلثوم ہے، اور حضرت عمر نے رشتہ مانگا اور کہا کہ علی میری یہ عمر تو نہیں ہے کہ میں شادی کروں، اور شادی کی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، کہ وہ باقی رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور سے جو میری صحبت کا تعلق ہے، جو ایک آپ کی خدمت کرنے کا جو میرا ایک تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرا حضور سے نسبی ایک رشتہ داری کا تعلق بھی ہو جائے۔ کا رشتہ حضرت عمر کو دے دیا، اور پھر حضرت عمر نے یہ رشتہ کیا اور اس سے اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت عمر کی فاطمہ، اور ایک بیٹا پیدا ہوا زید۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی اپنی جوان بچی کا رشتہ حضرت عمر 55-56 سال کے ہیں ان کو دے رہے ہیں، آخر کسی محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ رشتہ ہوا ہے۔ آپ اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں، پہلے تو وہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا تو کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، کہ حضرت علی کی بیٹی تو سید زادہ تھیں اور حضرت عمر تو سید اور غیر سید کا رشتہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہی کی کتابوں سے آپ یہ چیز دکھائیں گے تو پھر کہیں گے کہ وہ چونکہ حضرت عمر ایک عامر قسم کے حکمران تھے اور حضرت علی سے رشتہ مانگے، اور اگر حضرت علی نہ کرتے تو رشتہ تو انہوں نے پھر بھی زبردستی کر لینا تھا، تو مجبوراً حضرت علی نے یہ رشتہ دیا ہے۔ آج کا کمزور سے کمزور آدمی
اس سے طاقتور آدمی اس کی بچی کا رشتہ اس کی رضا کے بغیر نہیں لے سکتا، اور شہر خدا سے اس کی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر نے زبردستی لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان علوی سے اور بالخصوص حضرت حسن و حسین سے جو محبت کا تعلق قائم کیا، اس کی بے شمار مثالیں آپ احادیث سے پیش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں سارے لوگوں کا وظیفہ مقرر فرمایا، اور اس وظیفے میں آپ نے ترتیب یہ رکھی کہ سب سے زیادہ وظیفہ ہوگا 12,000 سالانہ درہم، اور وہ مقرر فرمائیں گے حضرت عباس کا، چونکہ وہ حضرت کے چچا تھے۔ اور پھر آپ نے ازواج مطہرات کا 12,000 وظیفہ مقرر فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا 5,000 سالانہ درہم، اور یہ وظیفہ تھا بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا۔ اور پھر جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی جو اولادیں تھیں ان کو وظیفہ ملنا تھا 2,000 درہم۔ اور حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت عباس کو 12,000، ازواج مطہرات کو 12,000، اصحاب بدر کو 5,000 اور ان کی اولاد کا حصہ بن رہا تھا 2,000۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدریوں کی جب فہرست بنائی تو کہا کہ اس بدریوں کی فہرست میں حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو بھی شامل کر لو، گو کہ وہ بدر میں شریک نہیں تھے، اور باپ کی وجہ سے ان کا حصہ تو ہمارے اصول کے مطابق 2,000 درہم بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ نواسہ رسول ہیں، سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں، اور حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کو ہم ان کے باپ کے درجے میں یعنی حضرت علی کے درجے میں رکھیں گے کہ جو وظیفہ حضرت علی کو ملے گا وہی حضرت حسن و حسین کو ملے گا رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کسی اور مثال کو چھوڑیں، آپ صرف رشتہ داریوں کی مثال دیں تو حضرت حسین کی آپ بیٹیوں کی ایک فہرست بنائیں، اور ان بیٹیوں میں سب سے زیادہ جو رشتے ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان کی اولاد میں جا کے ہوئے ہیں۔ فاطمہ بنت حسین مشہور بیٹی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خاندان علوی کی رشتہ داریاں حضرت صدیق اکبر سے، ان کے خاندان سے، حضرت عمر سے، ان کے خاندان سے، حضرت عثمان سے، ان کی اولادوں سے ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ان حضرات کے درمیان صرف تعلق نہیں، بہت گہری مودت اور بہت گہری اخوت اور محبت موجود تھی، کہ جو صرف تعلق تک قائم نہیں رہی، وہ رشتہ داریوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان کے زمانے کے آخر تک حضرت حسن، حضرت حسین مدینہ میں رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ 4 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری کو ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت حسن کی عمر 7 سال ہے اور حضرت حسین کی عمر 6 سال ہے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال پر حضرت حسن کی عمر 9 سال اور حضرت حسین کی عمر 8 سال۔ حضرت عمر کی شہادت پر 10.5 سال ان کی خلافت ہے، تو حضرت حسن کی عمر بنتی ہے 19.5 سال اور حضرت حسین کی عمر بنتی ہے 18.5 سال۔ پھر حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کے اختتام پر حضرت حسن کی عمر بنتی ہے تقریباً 33 سال یا 32 سال، اور حضرت حسین کی عمر بنتی ہے 31 یا 32 سال۔ تو حضرت حسین پیدائش کے بعد 32 سال مدینہ میں رہے ہیں، اور مدینہ کے لوگوں نے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے راشدین، دیگر اصحاب اور دیگر جتنے بھی صحابہ اکرام مدینہ میں رہتے تھے، ان 32 سالوں میں تاریخ کا ایک ایک ورق کھنگال کے آپ دیکھیں، کسی شخص سے، کسی قبیلے سے، کسی خلیفہ سے، کسی صحابی سے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو کوئی شکایت آپ کو نہیں ملے گی۔ دونوں بھائی 32 سال تک مدینہ میں رہے ہیں اور ایک شکایت کا موقع نہیں، کسی سے ایک دکھ کا شکوہ نہیں، کسی کی کسی ایک تکلیف کا ذکر نہیں۔
اور 32 سال کے بعد آپ شفٹ ہو جاتے ہیں کوفہ حضرت علی کے ساتھ، اور جب کوفہ پہنچتے ہیں چوتھے سال اپنے والد حضرت علی کا جنازہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت حسن کا کندھا توڑ دیا جاتا ہے کوفہ ہی میں، آپ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا جاتا ہے، اور پھر مجبور ہو کر حضرت حسن اور حسین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم کوفہ میں نہیں واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 32 سال حضرت حسن حضرت حسین مدینہ میں رہے ہیں اور کسی صحابی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اور اپنے شیعوں میں صرف 4.5 سال کوفہ میں جا کر رہے ہیں، باپ کو شہید کروا دیا، اور شہید کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے کام کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، کوفیوں میں سے ہیں، حضرت حسن کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اور حضرت حسن کو کہا یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، حضرت حسن کو کہا۔ پھر وہاں سے واپس مدینہ آئے، اور مدینہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 58 سال کی عمر تک۔ پہلے 32 سال رہے، اب 32 سے 58 سال کے بیچ میں کتنا گیپ ہے؟ 4 سال بیچ سے نکالیں، 36 سے 58 کتنے سال بنتے ہیں؟ 22 سال۔ 22 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے واپس آ کر پھر مدینہ میں رہتے ہیں۔ ان 22 سالوں میں بھی مدینہ کے اصحاب سے، مدینہ کے لوگوں سے، مدینہ کے خلفاء سے حضرت حسین کو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن 58 سال کی عمر کے بعد پھر کوفہ جاتے ہیں تو کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا تفصیل طلب امر ہے، اس پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کیا ایسے واقعات بنے کہ حضرت حسین کی شہادت کا ذریعہ بنے۔ لیکن آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے جو چیز رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین خاص طور پر مدینہ کی جو ان کی زندگی ہے وہ 54 سال بنتی ہے، اور 54 سالہ زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے 54 سال کے لوگ کون سے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ رانا صاحب 54 سال کے ہیں، مغل صاحب 54 سال کے ہیں، آپ نہیں ہیں؟ 54 سال زندگی انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے، اور 54 سالہ زندگی میں حضرت حسین کو مدینہ کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔